السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 31 کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ کلاسز یعنی 30 کلاسز جو ہیں وہ اب تک ہم اٹینڈ کر چکے ہیں یا آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور آج 31 کلاس ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مہینے سے زیادہ سمجھ لیجئے ہم اب تک اگر ہم روزانہ کے حساب سے دیکھیں تو لگا چکے ہیں، لیکن ویسے اس کو ٹائم اب تک تقریباً 4-5 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن درمیان میں کچھ گیپ بھی رہا یا کئی دفعہ درمیان میں رمضان آ گیا یا اور معاملات آ گئے جس کی وجہ سے کلاسز کے اندر اور بھی ڈیلے ہوتا رہا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور پوری کوشش ہے کہ اس کو نیکسٹ 4-5 کلاسز کے اندر اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن کیونکہ سیرت النبی سبجیکٹ ہی ایسا ہے کہ جب ہم اس میں ایک پارٹ شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر ایسے ایسے پارٹس نیکسٹ سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم سوچ یہی رہے تھے کہ 31 کلاسز کے اندر اس کو فنش کر لیں گے، لیکن ابھی تک ہم 6 ہجری تک پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی ہم 6 ہجری کے حوالے سے ایک اہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کا پارٹ جس میں امت مسلمہ کے لیے بہت سارے سبق ہیں اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی سلائیڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے، سب سے پہلا پوائنٹ لکھا ہوگا غزوہ حدیبیہ۔ اس کو غزوہ حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک نام اور بھی ہے جو کہ عمرہ الحدیبیہ بھی ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خواب آیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اسپیشل خواب ہوتے ہیں، وہ ہم لوگوں کی طرح یا عام لوگوں کی طرح کے خواب نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اسپیشل، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھایا کہ ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ جو ہیں وہ مکے کے اندر امن سے داخل ہوتے ہیں اور عمرہ کر کے، اور اس کے بعد اپنے سر وغیرہ کٹوا کے یعنی سر منڈوا کے جسے کہتے ہیں، یعنی اپنی ٹنڈیں وغیرہ کروا کے یا ہیڈ شیو کروا کے تو سکون سے وہاں سے نکل جاتے ہیں عمرہ کر کے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اتنا خوبصورت اور اتنا زبردست خواب سنایا، اور یہ وہ وقت تھا کہ ان صحابہ کو جن کو مکہ سے نکالا گیا ہوا تھا یا پھر مدینے والوں کو جن کو مکہ جانے کی اجازت نہیں تھی، جو اسلام قبول کر چکے تھے، جب ان کو اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے ذریعے سے سنائی کہ اس طریقے سے اب ہم عمرے کی تیاری کریں گے اور ہمیں عمرہ کرنے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ خواب بھی نبی علیہ السلام نے کچھ اسپیسیفک صحابہ کو سنا دیا اور ہر طرف یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اسپیشلی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے، بلکہ صرف یہی اعلان کیا گیا تھا کہ ہم عمرے کے سفر کے لیے نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ خواب کے اندر بھی یہ بات واضح نہیں تھی کہ کیا یہ عمرہ اسی سال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جب صحابہ کی طرف اعلان کیا گیا تو تقریباً 1400 سے 1500 یعنی 1400 to 1500 صحابہ جو ہیں وہ عمرے کے لیے تیار ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے۔ اور ذوالحلیفہ جو کہ مدینے کی طرف سے جب آپ جائیں مکے کی جانب عمرہ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے جو میقات آتا ہے مدینے سے نکل کے اسے ذوالحلیفہ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس جگہ پہ جا کے پھر صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھے، اور اس کے علاوہ اپنے آگے ایک سمجھ لیجئے جاسوس بھی چھوڑ دیا کہ جو سفر میں آگے آگے جائے گا اور مکے والوں کی اطلاع لے کے آئے گا، کیونکہ نارملی عرب دنیا کے اندر یہ رواج تھا کہ جو شخص احرام باندھ کے آئے اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کے آئے، ٹھیک ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف سفر کرے تو اس کو مکے والے کچھ نہیں کہا کرتے تھے اس وقت سے پہلے تک۔ لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ تھی اور بہت سی لڑائیاں پہلے لڑ چکے تھے اور اس میں وہ خود بھی نقصان اٹھا چکے تھے اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچا چکے تھے، تو وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ مکہ اور آس پاس کے علاقے تھے۔ لیکن اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی تھے جن کا نام بصر بن سفیان بتایا جاتا ہے، ان کو اپنے قافلے سے آگے بھیجا، اور ذوالحلیفہ کے مقام کے اوپر ایک اور بہت زبردست کام وہ یہ کیا کہ وہاں کی رسم کے حساب سے جب یہ لوگ عمرہ یا حج کے لیے نکلا کرتے تھے
تو یہ کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے جانور کو قلادہ یعنی ایک ہار پہنایا کرتے تھے جو وہاں پہ قربانی کے لیے لے کے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ ایک اور نشانی اس جانور کو لگایا کرتے تھے. جیسے اونٹ ہوا کرتا تھا تو اونٹ کے ایک سائڈ پہ یعنی جو اس کا اوپر والا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے کوہان کا، اس کی سمجھ لیجئے دائیں سائڈ پہ ایک چھوٹا سا سوئی یا سمجھ لیجئے کچھ چاقو وغیرہ یا نیزہ چبھو کے اس کا تھوڑا سا بلڈ نکال کے تو اس سے سمجھ لیجئے اونٹ کے اوپر نشان لگا دیا کرتے تھے. تو اس اونٹ کو یا اس جانور کو کوئی بھی پھر لٹیرا یا چور یا ڈاکو جو ہے وہ لوٹ نہیں سکتا تھا، یا اس کو اس کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس عمل کو شعار کا نام دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. یہ بھی نبی علیہ السلام نے اس وقت ایک یہ بھی سمجھ لیجئے سنت یا ایک طریقہ سمجھ لیجئے لوگوں کو دکھایا، تاکہ مکے کے قریب جب یہ پہنچیں یا مکے والوں کا لشکر یا مکے والے روکنے کی کوشش کریں تو ان کے سامنے مسلمان احرام والے نظر آئیں، اور جو جانور ہوں وہ کوئی جنگی ساز و سامان سے لیس نہ نظر آئیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے والے جانور دور سے نظر آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ کچھ فقہا نے یا کچھ ہمارے ائمہ نے یہ جو اس طریقے سے شعار کرتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے نشان لگائے جانوروں کو خون کے ذریعے سے، جس کا ہم پہلے بتا چکے، اس کو کچھ فقہا نے جائز آج کے زمانے میں بھی جائز رکھا ہے، کچھ نے اس کو اسپیسیفک اس زمانے تک جائز رکھا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے تک، کہ یہ خاص ایک سمجھ لیجیے ٹیکنیک تھی اس حوالے سے. لیکن بہرحال امت کا بڑا حصہ اس چیز کا ہی قائل ہے کہ اس طریقے سے جانور کا شعار کرنا یا اس کو قلادہ یا ہار پہنانا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کو کرنا بالکل جائز ہے. لیکن یہ اس صورت میں ناجائز ہو جائے گا اگر کسی کو شعار کرنا نہیں آتا، یعنی جانور کو وہ کوئی زیادہ نقصان نہ پہنچا دے. ٹھیک ہے. جب اس کے اوپر بلڈ سے نشان لگا رہے ہوں گے، اس کا تھوڑا سا بلڈ نکال کے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کچھ فقہاء نے اس کی ممانعت اس حوالے سے احتیاط کے لحاظ سے کی بھی ہوئی ہے. خیر، جب یہاں ذوالحلیفہ میقات سے احرام باندھ کے چلتے ہیں اور آگے جسوس کے بھی آگے جا رہے ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو رستے میں اطلاع ملتی ہے کہ قریش کو اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے عمرہ کرنے کے حوالے سے خبر مل چکی ہے، اور انہوں نے خالد بن ولید جو کہ اس وقت تک، یعنی اگر ہم حدیبیہ کی بات کریں تو اس میں اسپیسیفائڈ کر کے اگر دیکھیں تو اکثر مورخین کے مطابق اس وقت وہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ہم ایک دفعہ پہلے ان کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کر چکے، لیکن وہ زیادہ تر مورخین یا پھر جو یہ سیرت نگار ہیں ان کے مطابق یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے. تو ہوا یہ کہ ان کو بھی 200 کا لشکر دیا ہوا تھا، اور بھی کفار نے لشکر تیار کیے ہوئے تھے کہ مکے سے دور دور ہی ان کو روکا جا سکے. نبی علیہ السلام کو جب رستے میں اطلاع مل گئی کہ اس طریقے سے لشکر روکنے کے لیے یا فائٹ کرنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بھی مشورہ کیا کہ ہمیں کس طریقے سے، کیا ہمیں جنگ کے لیے ساز و سامان لے کے جانا چاہیے. تو مشورے میں یہی بات سامنے آئی کہ ہم صرف ایک ایک تلوار ہی اپنے ساتھ رکھیں گے، تاکہ کفار مکہ کو یہ نہ لگے کہ ہم جنگ کرنے ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ادھر سے جانور بھی سارا کچھ تیار تھا، قربانی کے لحاظ سے بھی، عمرے کے لحاظ سے احرام بھی باندھے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے یہ پوری سمجھ لیجئے ایک امن کے پیغام کے طور پہ نبی علیہ السلام نے ایک یہ موومنٹ سٹارٹ کی تھی، تاکہ وہاں کے سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو بھی، جو وہاں مکے کے آس پاس بھی قبائل بھی آباد تھے، ان کو بھی یہ پیغام ملے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس وقت صرف عبادت کی غرض سے یہاں آ رہے ہیں. اور مسلمانوں کے دل سوچ لیجئے، اگر آج آپ مکہ مدینہ جائیں تو آپ کو سمجھ لیجئے اتنا عرصہ وہاں سے محروم کر دیا جائے، حالانکہ وہاں سے آپ قریب بھی ہوں، تو آپ خود سوچئے کہ آپ کو کتنا رنج پہنچے گا. یہ رنج صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو مکہ یا مدینہ گئے ہوں یا ابھی تک نہ جا سکے ہوں، اور ان کے دل میں وہ تڑپ بھی ہو. ٹھیک ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر اس کو مثابۃ للناس بھی کہا گیا، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ دل کرے بار بار جانے کا. ٹھیک ہے. یعنی مکہ کو، یا نبی علیہ السلام کے سفر کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ کعبے سے اتنی اٹریکشن ہے مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو کہ ان کا دل کرتا ہے ہم بار بار مکہ جائیں، یعنی ان کی پیاس بجھتی نہیں ہے بار بار جا کے بھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے مسلمانوں نے بھی یہ سفر جب سٹارٹ کیا، ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور ہوا یہ کہ جب خالد بن ولید کے بھی اس طریقے سے لشکر کا پتہ چلا اور کفار مکہ کی تیاریوں کا جنگ کے حوالے سے بھی پتہ چل گیا، تو نبی علیہ السلام نے پھر ایک رستہ بھی رستے سے چینج کیا. جب وہ رستہ چینج کر کے مکے سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر نبی علیہ السلام پہنچتے ہیں،
تو حدیبیہ کے قریب کا مقام آ جاتا ہے. جب حدیبیہ کے قریب، حدیبیہ دراصل ایک بتایا جاتا ہے کنواں تھا، اس کے نام سے بھی اس جگہ کا نام تھا، یا ایک گاؤں تھا پاس، اس کا نام بھی حدیبیہ کے نام سے تھا. تو خیر جب وہاں پہنچتے ہیں، اس کے قریب پہنچتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جس کا نام قصوہ بتایا جاتا ہے وہ وہاں پہ رک جاتی ہے. لوگ اس کو ہل ہل کر کے یعنی اس کو کہتے ہیں چلو آگے آگے، لیکن وہ نہیں چلتی. نبی علیہ السلام فوری وہاں رک جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ خود نہیں رکی بلکہ یہ اللہ کے سمجھ لیجئے آرڈر کی وجہ سے، یا اللہ نے اس کو روکا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پہ رکتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر نبی علیہ السلام وہاں پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی حوالے سے مکہ کی توہین یا شاعر اللہ کی توہین یا خانہ کعبہ یا اس شہر کی حرمت کو پامال کرنے نہیں جا رہا، اور اس حوالے سے جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں یہ پورا کروں گا. اور جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے مکہ والے مجھے درخواست کریں گے یا صلح کے حوالے سے کوئی بات کریں گے تو میں ان کی بات بالکل سنوں گا. یہ جب اعلان کرتے ہیں تو پھر نبی علیہ السلام قصوہ اونٹنی کو پھر سے تھوڑا سا چلانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل نبی علیہ السلام کے حکم کے اوپر چلتی ہے، اور پھر اسی علاقے کے اندر نبی علیہ السلام خیمے لگانے کا یا وہاں پہ سٹاپ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں. دوسری طرف سے کفار بھی اپنے بندے بھیج رہے ہوتے ہیں آگے ایڈوانسمنٹ کرنے کے لیے، کسی طریقے سے لڑائی جھگڑے کو باہر مکے سے باہر ہی روکا جائے. ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز، یہ جو معاملہ پیش آ رہا ہے نا، یہ ذوالقعدہ کے اندر، ذوالقعدہ کے اندر، ٹھیک ہے، ذوالقعدہ کے اندر 6 ہجری کے اندر یہ معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہاں جب 6 ہجری کے اندر یہ معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ بتاتے چلیں کہ دوسری طرف کفار مکہ بھی ڈرے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ پیچھے انہیں غزوہ احزاب کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوا ہوتا ہے. یعنی اتنا بڑے لشکر اکٹھے کرنے کے باوجود وہ شکست خوردہ ہو کے گئے ہوتے ہیں واپس، اور ان کی ساری جمعیت یعنی جتنے بھی قبیلے انہوں نے اکٹھے کیے تھے لالچ دے دے کے، وہ سارے ان سے علیحدہ ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے مکے کے اندر ایک اور بھی کچھ قبیلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ نبی علیہ السلام کو بھی وہاں سے اطلاعیں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ مکے والے کس طریقے سے ڈرے ہوئے ہیں، اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ وہ جنگ کی بھی تیاری کے لیے ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں. خیر نبی علیہ السلام جب وہاں پہ خیمے لگانے کا حکم دیتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ وہاں پہ ایک گڑھا کھودا ہوتا ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے. تو صحابہ وغیرہ جو بھی ساتھ ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے، وہ وہاں سے پانی استعمال کرنے لگتے ہیں تو پانی وہاں پہ شارٹ ہو جاتا ہے. وہ نبی علیہ السلام سے آ کے بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. نبی علیہ السلام پھر وہاں پر ایک بہت بڑا معجزہ واقعہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام اپنے ترکش سے، یعنی جو تیر رکھنے والی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے ایک تیر نکالتے ہیں اور وہ اس گڑھے میں یا پھر اس کنویں کے اندر ڈالتے ہیں اس تیر کو یا پھینکتے ہیں، تو وہاں سے پانی اچانک اوپر آ جاتا ہے، بھر جاتا ہے اس کے اندر پانی بہت زیادہ. اور پھر وہ سارے لشکر کے لیے، یا سمجھ لیجئے 1400-1500 بندہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس معاملے کے لیے آیا عمرے کے لیے، ان کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ وہاں پہ صحابہ کرام دیکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے نبی علیہ السلام جو ہیں ایک یہاں پہ جب رک جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر بھی ہم نے نیگوشیشنز کا بھی لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی سفارتکاری کے حوالے سے یا ان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے اب معاملہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یعنی کفار کو بھی پتہ چل گیا نبی علیہ السلام وہاں پہ رک گئے ہیں اور وہ بھی اب نیگوشیشن کی طرف آتے ہیں. یعنی کفار بھی چاہتے ہیں کہ ہم سے بات چیت ہو، ہم نبی علیہ السلام سے بھی بات کریں، اور یہ بھی دونوں طرف سے بات چیت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ایک صحابی خراش بن امیہ خزائی جو ہیں، ان کو اونٹ کے اوپر بٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ مکے والوں سے بات چیت کرو اور ان کو بتاؤ کہ ہم صرف یہاں امن کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنا ہے اور ہم نے واپس چلے جانا ہے. جب مکے والوں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے بات کرنا چاہی تو مکے والوں نے ان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ ان کا اونٹ جو تھا اس کو بھی مار دیا یا ذبح کر دیا خراش بن امیہ خزائی کے. ٹھیک ہے، ان کا اونٹ بھی مار دیا اور یہ بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کے بھاگے، یا کچھ لوگوں نے ان کو بچایا کہ اگر ہم نے ان کو مار دیا تو یہ نہ ہو کہ جنگ سٹارٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو خیر یہ نکلے وہاں سے. پھر اس کے بعد جب یہ واپس آئے نبی علیہ السلام کو سچویشن پتہ چل گئی کہ کفار مکہ بہت زیادہ غصے میں اور لڑائی جھگڑے کے موڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشلی اس بات کے اوپر بتایا کہ آپ جاؤ
اور جا کے مکہ والوں کے ساتھ نیگوشیشنز کرو، ان سے بات چیت کرو، میرا پیغام ان تک لے کے جاؤ۔ لیکن جب حضرت عمر کو یہ بات بولی تو حضرت عمر جو ہیں وہ بہت سمجھ بوجھ اس حوالے سے رکھتے تھے کہ وہ حالات کا جائزہ، گراؤنڈ ریئلٹیز بھی دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے نبی علیہ السلام سے معذرت کر لی فوری، اور کہا کہ میرا قبیلہ جو ہے اس کے وہاں پہ لوگ نہیں ہیں، مجھے کوئی امان وغیرہ کا معاملہ نہیں ہو سکے گا، تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ میری بجائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیجیں، ان کا قبیلہ اسٹرانگ بھی ہے اور ان کو کوئی اس طرح سے نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ اور کچھ روایات کے مطابق حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ، یا سیرت نگاروں نے بھی لکھا کہ پھر بھی حضرت عمر نے کہا لیکن اگر آپ اس کا آرڈر ہے اس حوالے سے کہ میں ہی جاؤں تو میں چلا جاتا ہوں۔ لیکن پھر نبی علیہ السلام، یہ ہوتا ہے گریٹ لیڈر کہ نبی علیہ السلام نے فوری حضرت عمر کا یہ مشورہ جو ہے اس کو قبول کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیگوشیشنز کے لیے یا نبی علیہ السلام کا پیغام وہاں تک پہنچانے کے لیے، کفار مکہ تک پہنچانے کے لیے فوری ان کو بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا تو وہاں پہ پھر ہوا یہ کہ حضرت عثمان جب مکے میں داخل ہونے والے تھے تو وہاں پہ آپ کو ایک پناہ کی یا امان کی بھی ضرورت تھی، یعنی کوئی آپ کا رشتہ دار ہوتا تو آپ کے وہاں پہ پھر قبیلے کے ابان بن سعید نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا یا آپ کو امان دی، ٹھیک ہے، اور پھر مکہ کے اندر سیفلی داخل کیا، اور مکے والوں کو آرڈر کیا یا اعلان کیا کہ عثمان بن ابی عفان میری پناہ کے اندر ہے اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت عثمان نے نبی علیہ السلام کا کفار مکہ کو میسج پہنچایا کہ نبی علیہ السلام اس طریقے سے یہاں پہ عمرہ کرنے آئے ہیں، امن کی نیت سے آئے ہیں، اور آپ لوگ اگر جنگ کرو گے تو آپ پہلے بھی بہت نقصان اٹھا چکے ہو اور پھر بھی آپ کا ہی بہت زیادہ نقصان ہوگا، لیکن ہم اس لیے امن کے لیے آئے ہیں۔ خیر، جب یہ ان کو وہاں پہ بھیجا تو وہاں پہ بھی لوگوں نے یا پھر وہاں کے لوگوں نے آپ کی بات تو سنی کفار مکہ نے، لیکن وہ ایگریڈ نہ ہوئے کہ نبی علیہ السلام کو یا صحابہ کو اس طریقے سے انٹر ہونے کی اجازت دیں۔ یہاں پہ ایک اور بھی بہت بڑا معاملہ یہ پیش آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے، یعنی حضرت جو تھے نا ابان بن سعید، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن مکہ میں رہ رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف سے جو یہ حضرت عثمان کو بھیجا ہوا تھا، حضرت عثمان کو آفر کی کہ اگر آپ نے طواف کرنا ہے اکیلے تو میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں آپ طواف کر لیں۔ تو حضرت عثمان اتنی گریٹ ہستی تھے کہ ان کو پاس موقع بھی تھا کہ اتنی بڑی عبادت کو سر انجام دے لیں، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کی وجہ سے اس عبادت کو بھی قبول کرنا نہیں پسند کیا۔ اور یہی صحابہ کی گریٹنس تھی کہ ان کو نبی علیہ السلام نے جس کام کے لیے وہاں بھیجا وہ صرف اسی کام پہ رہے، نہ کہ وہاں پہ انجوائمنٹ یا پھر طواف کرنا شروع کر دیا یا دعوتیں اڑانے میں لگ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کے اس صحابی نے، حضرت عثمان نے نیگوسیشن سٹارٹ کی، ٹھیک ہے، نیگوسیشن سٹارٹ کی، لیکن اس عمل کے اندر کافی دن یا کافی زیادہ وقت گزر گیا۔ جب یہ زیادہ وقت گزر گیا تو کچھ سیرت نگاروں کے مطابق یہ بات مشہور ہوگی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو یا تو قید کر لیا ہے یا پھر آپ کو شہید کر دیا ہے۔ جب اس طرح کی افواہیں بھی پھیلی تو خیر کچھ سیرت نگاروں کے مطابق نبی علیہ السلام تک بھی یہ بات پہنچی، اور کچھ جو ہمارے کچھ اکثر علماء ہیں ان کے مطابق نبی علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ حضرت عثمان کو کچھ بھی نہیں ہوا اس معاملے کے اوپر۔ خیر اس کے اوپر سیرت نگاروں کا اکثر جگہ پہ اختلاف بھی آتا ہے، لیکن اکثر کا موقف یہی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان سے اس معاملے کے اوپر پھر بات چیت ہوئی، اور پھر اسی وجہ سے جب یہ چیز دیکھی تو صحابہ کو اس وقت سمجھ لیجئے ایگریسولی نبی علیہ السلام کو موومنٹ کرنا تھا، یعنی موومنٹ اس طرح سے کرنی تھی کہ ان کو گیدر کیا جائے اور ان کو اس وقت ایک جنگ کے لیے تیار کیا جائے کہ اگر کفار ہمارے اوپر جنگ مسلط کرتے ہیں تو کوئی بھی پیچھے نہ ہٹے، جو ہمارے اندر جتنی ہمت ہے، ایک تلوار ہے یا جو ہمارے پاس سامان ہے، ہم اس کے ساتھ ہی ان کا مقابلہ کریں۔ جب یہ معاملہ پیش آیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھی بلایا تو وہاں پہ ایک ککر کا درخت تھا، اس کے نیچے پھر نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو بلایا تو سب سے پہلے سمجھ لیجئے ایک صحابی جو تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا
اور کہا میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے پوچھا کس چیز کی بیعت آپ کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہی جو میرے دل کے اندر ہے، میں اسی چیز کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا آپ کے دل میں کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کو جواب دیا کہ میرے دل کے اندر یہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں اور میں اپنی تلوار سے اس وقت تک لڑوں کہ آپ اللہ کا دین غالب آ جائے، اور میں آپ کے ساتھ لڑتا رہوں اور یہاں تک کہ میں اس راستے کے اندر مارا جاؤں یا شہید کر دیا جاؤں. ٹھیک ہے، یعنی میں لڑوں بھی یا پھر ماروں یا مر جاؤں. یعنی یہ سمجھ لیں ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن اس طرح کی انہوں نے صحابی نے کی. اور جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تو پھر باقی صحابہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف لپکے اور آپ کے ہاتھ کے اوپر ان صحابہ نے بیعت کی. اور اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، جس کا قرآن پاک کے اندر بھی بعد میں ذکر آیا. ٹھیک ہے، اور ان کے لیے بڑی خوشخبریاں بھی آئیں کہ یہ بہت زبردست، یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے ان لوگوں سے، اور اس طرح کے معاملات بھی ان کے لیے خوشخبریاں آئیں. خیر انہوں نے 1400-1500 صحابہ نے پھر یہاں پہ بیعت بھی کر لی، اور ادھر سے کفار مکہ کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ یہاں مسلمانوں میں بہت گرم جوشی ہے اور یہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے. اس لیے نیگوشیشنز کے اوپر ہی، مذاکرات کے ذریعے سے ہی بات چیت کی جائے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ایک اور چیز، جب یہ نبی علیہ السلام بیعت کر رہے تھے نا، تو اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیعت صرف اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کی حوالے سے نہیں تھی. یہ ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے جس کو اکثر علماء بیان کرتے ہیں اور اکثر نہیں بھی کرتے بیان، کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے سب سے بیعت لے لی نا، تو نبی علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ رکھا اور پھر حضرت عثمان کی طرف سے کہا یہ حضرت عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی آپ خود سوچئے کہ جو شخص زندہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس کی ہی طرف سے بیعت کی جاتی ہے. تو حضرت عثمان وہاں غیر حاضر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس بڑی فضیلت جو بیعت رضوان والوں کے لیے تھی، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بھی شامل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ حضرت عثمان کے ہاتھ کی جگہ اپنے ہی ہاتھ پہ رکھ کے حضرت عثمان کی بھی بیعت کا اعلان کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد خیر حضرت عثمان بھی واپس آ گئے، لیکن پھر اس کے بعد ایک معاملہ ایک اور یہ ہوا کہ ان کی طرف سے بھی اب مزید سفارت کے لیے لوگ آنا شروع ہو گئے. انہوں نے بھی پہلے اپنی طرف سے کچھ بندے بھیجے. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور چیز بتا چلیں، جس صحابی نے سب سے پہلے بیعت کی تھی نا یہ اس کے اندر بیعت رضوان کے اندر، وہ ابو سنان اسدی تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی تھی نبی علیہ السلام کی بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں، یا وہ جو شجر کے نیچے بیعت شجرہ کے حوالے سے ہوئی. ٹھیک ہے، تو اور پھر ایک اور چیز کی، انہوں نے بھی اپنے بندے کفار مکہ نے بھی بھیجنا شروع کر دیے، مختلف لوگوں کو بھیجا. ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام صرف ایک پوائنٹ کے اوپر تھے کہ ہم نے عمرہ کر کے جانا ہے، ہم جانور بھی اپنے ساتھ لائیں اور ہم کوئی لڑائی کے لیے نہیں آئے آپ لوگوں سے. لیکن کفار کا کوئی بھی سمجھ لیجئے جو لیڈر تھا نا، یا ان کا کوئی بھی جو سفارتکار تھا جو نبی علیہ السلام سے بات کرنے آتا تھا، وہ اس چیز کے اوپر ایگریڈ نہیں کر سکے اس حوالے سے کہ وہ ان کو اجازت دے سکیں، کیونکہ ان کے پیچھے سے بڑے سرداروں نے ان کو اجازت نہیں دی ہوئی تھی کہ وہ اس طرح کا معاملہ کر سکیں. خیر اسی طریقے سے جب سفارتکاری چلتی رہی، کبھی کوئی بندہ آ رہا ہے کبھی کوئی بندہ آ رہا ہے، ادھر سے پھر ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ جو ہم پہلے بھی بتا چکے، قبیلہ خزاع جو کہ نبی علیہ السلام کے حلیف تھے. ٹھیک ہے، یعنی حلیف سے مراد کہ وہ بھی مسلمان اوپنلی نہیں ہوئے تھے، لیکن مکے میں رہتے تھے، مکے کے ساتھ رہتے تھے. تو ان کا جو سردار تھا نا بدیل بن ورقہ، یہ نبی علیہ السلام سے اس نے بات چیت کے لیے آیا. نبی علیہ السلام سے جب یہ بات چیت کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر بھی یہی بات ظاہر کی کہ اس طریقے سے ہمارا یہ پیغام اپنے کفار مکہ تک پہنچا دو یا بڑے بڑے سرداروں تک پہنچا دو، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم کوئی لڑائی کے لیے نہیں آئے، لیکن اگر ہم لڑے تو پھر ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. اس بات کا مفہوم یہ ہے. خیر یہ بھی جب قبیلہ خزاع کے بھی جو سردار تھے یہ بھی واپس گئے، مکے والوں کو انہوں نے باتیں بتائیں تو مکے والے اور بھی غصے میں آ گئے اس حوالے سے. پھر وہاں پہ ان باتوں کو سنتے سنتے عروہ بن مسعود، یہ بھی بڑے گریٹ صحابی بعد میں بنے، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. عروہ بن مسعود جو ہے ان کا بہت بڑا مقام تھا اور یہ بڑے خطیبوں میں سے سمجھے جاتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی بڑے مشہور تھے بات چیت کرنے کے حوالے سے، نیگوشیشنز کے حوالے سے. ایون کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے اوپر نبوت کیوں نہیں آئی، یعنی اس طرح کی باتیں بھی مشہور تھیں عروہ بن مسعود کے حوالے سے. ٹھیک ہے، خیر
عروہ بن مسعود نے کفار مکہ سے اجازت چاہی کہ میں جاؤں بات کروں تم لوگوں کی طرف سے. انہوں نے کہا چلے جاؤ تم بات کر لو. یہ پھر وہاں پہ پہنچے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے بات چیت شروع کرنے کے لیے وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا, وہاں پہ کوشش کی کہ پہلے تو وہاں کے لوگوں میں پھوٹ ڈالی جائے, یعنی جو بھی صحابہ وغیرہ تھے ان کو ڈرایا جائے کفار مکہ کی طرف سے. انہوں نے فوری جا کے وہاں تقریر شروع کر دی نبی علیہ السلام کے سامنے, اور بڑی اگریسولی کہا کہ اگر تمہارے اوپر ہم اٹیک کر دیں, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا کہ ہم اٹیک کر دیں تو یہ جن قوموں کو آپ نے ملایا ہوا ہے نا ساتھ, یہ تو دوسری قوموں کے لوگ ہیں, یہ آپ کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اصل تو ہم لوگ آپ کی قوم ہیں, تو آپ کیا ہم لوگوں کو تباہ کریں گے؟ تو پھر آپ کو عرب والے کیا کہیں گے کہ آپ نے اپنی قوم کو ہی تباہ کر دیا, برباد کر دیا, قتل کر دیا, تو یہ آپ کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے. جب یہ بات سنی صحابہ نے تو صحابہ کو بہت غصہ آیا, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غصے پہ قابو نہ پا سکے, اور انہوں نے ان کو ایک گالی بھی وہاں پہ دے دی, ٹھیک ہے, عروہ بن مسعود کو. عروہ بن مسعود نے پوچھا یہ کون ہے بندہ جس نے مجھے اس طریقے سے برے الفاظ کہیں, یعنی گالی بتوں کے حوالے سے دی کہ جاؤ تم بتوں کو چاٹو جا کے اپنے, ٹھیک ہے, لات بت کے حوالے سے گالی دی. تو خیر جب یہ سنا, عروہ بن مسعود جو تھے وہ بڑے سمجھ لیجئے اسٹرانگ بھی تھے اپنے نروز کے اندر, کہ وہ فوری جذبات کے اندر جیسے ہوتا ہے نا اگریسولی گالی کا جواب گالی میں دے دینا, یہ ایسے نہیں تھے, بڑے اچھے خطیب بھی تھے. انہوں نے پوچھا کس نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر نے. تو حضرت ابو بکر صدیق سے انہوں نے کہا کہ تم نے اگر میرے پہ احسان نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں اس گالی کا جواب بالکل دیتا, لیکن میں تمہیں اس کا جواب نہیں دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق نے دراصل زمانہ جاہلیت کے اندر اس شخص کے اوپر کچھ احسان کیا ہوا تھا, اس کی طرف سے کچھ مال وغیرہ ادا کر کے اس کو کسی نقصان سے یا کسی جگہ دیت دے کے اس کو بچایا ہوا تھا. اس وجہ سے سمجھ لیجئے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ اس کے اوپر اس حوالے سے بھی تھا. پھر یہ معاملہ ہوا, پھر یہ اچھل کے نبی علیہ السلام سے باتیں کر رہا تھا. جب یہ عربوں کا رواج تھا کہ جب یہ لوگ بات کرتے تھے نا, یا پھر ایگریسولی بات کرتے تھے, تو ایسے ہاتھ ان کے آگے اٹھتے تھے, ٹھیک ہے, یعنی باڈی لینگویج اس طریقے سے ان کے باڈی موومنٹس جو ہے نا آگے آگے جاتی تھی. ایون آج بھی آپ عربوں کو آپس میں سختی سے بات کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ ایون داڑھی تک ہاتھ لے جاتے ہیں. تو اس کا بار بار ہاتھ جو ہے نا عروہ بن مسعود کا نبی علیہ السلام کی داڑھی تک پہنچ رہا تھا. تو یہ جب عمل دیکھا تو نبی علیہ السلام کے بالکل پاس ہی ان کے سمجھ لیجیے باڈی گارڈ کے طور پہ ایک صحابی بھی کھڑے ہوئے تھے, جنہوں نے پورا باڈی آرمر پہنا ہوا تھا, اور ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا, زرہ پہنا ہوا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے, پورا فیس بھی کور تھا اور باڈی بھی کور تھی. تو جب بھی ان کا ہاتھ نبی علیہ السلام کے قریب آنے لگتا تو یہ اپنا جو بھی ان کے پاس تلوار وغیرہ تھی اس کی بیک سے ان کو پش کر دیتے, پیچھے کرتے تھے زور سے کہ پیچھے ہو جاؤ, اگر اب تمہارا ہاتھ آ گیا ہے نا تو اس کو واپس ہم ایسے ہی واپس نہیں جانے دیں گے. یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر ایسے جان نثار صحابہ تھے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے بندہ جو ہے وہ ہمارے قبیلے سے ہے, ہماری ٹرائب سے, ہماری فیملی سے ہے, لیکن نبی علیہ السلام کو ٹچ نہیں کرنے دیتے تھے. اور آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھ لیں کہ کوئی بھی نبی علیہ السلام کی گستاخی کر دیتا ہے تو ہم انہی کے ملکوں کے اندر جا کے رزق ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ہمارا حال ہے آج کی دنیا کے اندر, ٹھیک ہے, کوئی بھی, یعنی یہ وہاں حال ہے. یعنی آپ خود سوچئے, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ صحابہ کا ایمان تھا. ابھی آپ کو پتہ چلے گا یہ عروہ بن مسعود کا جو ہاتھ کاٹنے کی یا ان کو پیچھا کرنے کی بات کر رہے تھے نا, تلوار سونت رہے تھے, وہ کون شخص تھا. جب عروہ بن مسعود نے دیکھا نا کہ یہ اس طرح ایگریسولی میرے اوپر تلوار اس نے سونتنے کی کوشش کر رہا ہے یا میرے ہاتھ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے اگر میرا ہاتھ نبی علیہ السلام تک پہنچا, تو عروہ بن مسعود جو ہے اس نے پوچھا کہ تو کون ہے, اور لوگوں سے پوچھا یہ کون بندہ ہے جو میرے ساتھ اس طرح سختی سے بات کر رہا ہے کہ میرا ہاتھ نہ نبی علیہ السلام کے پاس. حالانکہ وہ نارملی ہاتھ کی موومنٹ سے آگے ہاتھ ان کا سمجھ لیجیے نبی علیہ السلام کی داڑھی کے قریب جاتا تھا بار بار. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے. اچھا, مغیرہ بن شعبہ جو ہے وہ عروہ بن مسعود کا بھانجا تھا, ٹھیک ہے, بھتیجا تھا, سوری, ٹھیک ہے, یہ بھتیجا تھا. یعنی کتنا قریبی رشتہ تھا ان کا ان کی فیملی سے, لیکن ہو گئے ہوئے تھے مسلمان. تو انہوں نے کہا کہ اسی وقت انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو بھی کہا کہ تمہارے اوپر بھی میرا احسان ہے اس حوالے سے, اور تم میرے ساتھ ایسا کام کر رہے ہو. اصل میں مغیرہ بن شعبہ کا معاملہ یہ تھا, ان کا اسلام جو ہے ان کے حوالے سے ہم نے بات نہیں کی پہلے, یہ اسلام اس طرح انہوں نے قبول کیا کہ ایک کسی جگہ پہ جا رہے تھے قافلے کے ساتھ, تو کچھ پرابلم ہوئی, انہوں نے قافلے والوں کو مار کے نا سارا مال لوٹ کے تو نبی علیہ السلام کے پاس بھاگ آئے اور کہا کہ میں اس طرح سے اسلام قبول کرنے آ گیا ہوں. تو جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا پورا قافلے والے کو بھی مار دیا ہے جو ان کے ساتھ لوگ تھے, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ میرے ساتھ نہ کوئی نقصان ہو جائے, تو انہوں نے ان کو مار کے مال لے کے بھاگ گئے مدینے میں. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑی گریٹنیس دکھائی
کہ انہوں نے کہا تمہارا اسلام قبول ہے لیکن یہ مال ہم نہیں لے سکتے جو تم لوٹ کے لے کے آئے ہو، اس کا یہ تم جانو تمہارا کام جانا اس حوالے سے، ٹھیک ہے. اب اسلام قبول کر لے تو اس کے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. خیر تو جب یہ معاملہ ہوا تھا تو عروہ بن مسعود نے ہی ان کے جو بندے مارے تھے نا انہوں نے، ان کی دیت دی تھی، یعنی ان کے فیملیز کو، ان کی فیملیز کو جن کے بندے مر گئے تھے ان کو مال اور ان کے جو دیت تھی اس کا پیسہ دے کے اپنی فیملی کی جان چھڑا لی تھی، نہیں تو ان کی آپس میں فیملی کی جنگ ہو جانی تھی دوسری فیملی سے، ٹھیک ہے، دوسری ٹرائب سے. تو انہوں نے ان کو وہ بھی یاد کرایا عروہ بن مسعود نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں نے تمہیں بھی بچایا ہوا اس حوالے سے. خیر لیکن مغیرہ بن شعبہ تو ہے اس وقت جانثار صحابہ میں شامل ہو گئے ہوئے تھے، وہ ساری جو برائیاں تھیں یا وہ پرانا پاس تھا وہ سب چھوڑ چکے ہوئے تھے. پھر خیر یہ نبی علیہ السلام سے نیگوشیشن کرتے رہے لیکن نبی علیہ السلام اپنی اسی چیز پہ قائم رہے اور پھر کہا کہ آپ جا کے یہ پیغام اپنے پیچھے سناؤ قریش مکہ کو. جب یہ وہاں پہ عروہ بن مسعود رہے، کافی دیر رہے نبی علیہ السلام کے پاس، اور نبی علیہ السلام کے مختلف اعمال بھی دیکھے انہوں نے، نماز بھی، وضو بھی، اور صحابہ کرام کی آپ سے عقیدت اور محبت بھی. پھر یہ واپس گئے. جب یہ واپس گئے مکے والوں کے پاس تو مکے والوں نے پوچھا کیا بنا؟ انہوں نے کہا میں جس بندے کے پاس سے ہو کے آیا ہوں نا، یعنی محمد علیہ السلام، میں لوگ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا ہوں، ٹھیک ہے، مقوقس مصر کے پاس بھی، نجاشی اور بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے ایسا بادشاہ کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے جو چاہنے والے ہوں وہ اس کی اتنی تعظیم کریں کہ وہ، یعنی نبی علیہ السلام کے حوالے سے بتایا کہ ان کے صحابہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب وہاں وضو ہوتا تھا نبی علیہ السلام کا تو وضو کے پانی کے اوپر لڑائیاں ہونے لگنے کا خطرہ ہوتا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں وہ نبی علیہ السلام کے پانی کے قطرے جو ہیں ان کے اوپر لڑتے تھے کہ ان کے باڈی سے کوئی پانی کے قطرے گریں تو ہم ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. ایون جو نبی علیہ السلام جو ہے لعاب اپنا پھینکتے تھے یا پھر اس کے ساتھ کوئی اور رطوبت ہوتی تھی اس کو بھی اپنے باڈی کے اوپر مل لیا کرتے تھے. صحابہ اتنے نبی علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں تو تم لوگ ان لوگوں سے کیسے لڑ سکتے ہو؟ یعنی اس طرح سے ان کو بھی ڈرایا، نبی علیہ السلام کا پیغام بھی سنایا اور صحابہ کی عقیدت، محبت، اس کے قصے بھی ان کو سنائے. تو مکے والوں نے بجائے اس کے کہ ان کو پریز کرتے الٹا ان کو بھی انہوں نے ملامت کا شکار کرنا شروع کر دیا اس حوالے سے. خیر یہ بھی معاملہ ہو گیا. عروہ بن مسعود جو ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے سفارت کے اندر ناکام ہو گئے کہ وہ بھی نبی علیہ السلام کو پیچھے پش بیک نہیں کر سکے کہ یہ واپس مدینے میں چلے جائیں، اپنا ارادہ عمرے کا ترک کر دیں. پھر یہ ہوا جب یہ سارے معاملے ہو گئے تو وہاں پہ سہیل بن عمر بھی تھا. سہیل بن عمر نے کہا مجھے بھی چانس دو، میں بھی جاتا ہوں، میں بھی بات کرتا ہوں. سہیل بن عمر جو ہے یہ بھی بڑے خطیبوں میں سے ایک سمجھے جاتے تھے اور بڑے نیگوشیٹر سمجھے جاتے تھے اس حوالے سے. خیر سہیل بن عمر کو بھی انہوں نے بھیجا پھر مکے والوں نے کہ جاؤ اب تم بات کرو، تمہارے پاس ہے سارا معاملہ. یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر وہی جو پہلے باتیں تھیں نبی علیہ السلام نے وہی اپنا ایک پوائنٹ رکھا ان کے سامنے بھی. خیر سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں تاکہ دونوں کی طرف سے دونوں کو کوئی معاملہ اس حوالے سے صلح کی طرف بڑھ سکے، ٹھیک ہے. تو سہیل بن عمر کو جب آتے ہوئے دیکھا نا نبی علیہ السلام نے، تو ان کا کیونکہ نام تھا سہیل تو سہیل بھی کہتے ہیں اور سہیل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سہیل کو آتے ہوئے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمارا معاملہ ان کی طرف سے آسان ہوگا، کیونکہ سہیل جو لفظ ہے نا وہ سہل سے ہے یعنی آسانی سے، ٹھیک ہے. تو اب ہمارا امید ہے معاملہ اللہ تعالیٰ آسانی والا کر دے گا. خیر جب یہ آئے تو پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی اور انہوں نے پھر ایک معاہدہ جو ہے اس کی طرف گئے کہ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوگی معاہدے کے اندر کہ آپ جو ہے وہ اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے. ہم اگلے سال آپ کے لیے علاقہ خالی کریں گے، آپ عمرے کے لیے آئیں، 3 دن کے لیے عمرہ کریں. وہ شرائط کیا تھی؟ جس وقت یہ شرائط جو ہے وہ لکھنے کا وقت آیا تو نبی علیہ السلام بھی ایگریڈ ہو گئے کہ پھر ہم شرائط لکھتے ہیں، ایگری کرتے ہیں کچھ شرائط جس سے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو اور ہماری بھی جو قوم کے یعنی جو پہلے پیچھے لوگ رہ چکے ہوئے ہیں، کیونکہ مکے کے اندر ابھی بہت سارے مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا ہوا تھا، تو ان کے حوالے سے بھی نبی علیہ السلام کو ان کا بھی خیال تھا اور مکے کی حرمت کا بھی، کعبے کی حرمت کا بھی خیال تھا کہ جنگ سے اور معاملات خراب ہوں گے. تو پھر یہ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تحریر کیا. جب یہ معاہدہ تحریر کرنے کی باری آئی تو اس وقت بھی حضرت علی کو کچھ روایتوں کے مطابق بتایا جاتا ہے، سیرت نگاروں نے کہا کہ حضرت علی جو ہیں وہ معاہدہ لکھنے کے لیے سامنے آئے اس حوالے سے کاغذ کے اوپر. تو یہ لکھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے معاہدہ. تو یہ تو مسلمانوں کا طریقہ تھا لیکن عرب کا طریقہ ڈیفرنٹ تھا. انہوں نے کہا نہیں ہم ایسے نہیں لکھے دیں گے، بسمک اللہم لکھو آپ، اس سے ہی رہے گا ہمارا معاملہ.
تو خیر نبی علیہ السلام کے کہنے کے اوپر انہوں نے اس چیز کو بھی ایگریڈ کر لیا. پھر جب محمد رسول اللہ لکھنے کی باری آئی, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر بھی سہیل بن عمر نے کہا نہیں, ہم اگر آپ کو رسول اللہ مان لیں تو ہمارا آپ کا جھگڑا ہی کیا ہے, ہم تو آپ کو روکیں ہی نہ وہاں پہ مکے میں آنے سے, ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ صرف محمد بن عبداللہ لکھیں. خیر حضرت علی نے اس کے اوپر کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ میں نبی علیہ السلام کا یہ نام مٹا نہیں سکتا رسول اللہ کے حوالے سے. تو پھر خیر نبی علیہ السلام نے ان کو کہا مجھے بتاؤ میں مٹا دیتا ہوں. پھر خیر نبی علیہ السلام کا بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے پھر وہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹایا. اور پھر اس کے اوپر ان چیزوں کے اوپر صحابہ کے اندر بڑا اضطراب تھا. صحابہ بہت زیادہ سمجھ لیجئے غصے میں آ رہے تھے. صحابہ کے اندر بہت زیادہ بے چینی تھی کہ ہم حق پہ ہیں اور پھر نبی علیہ السلام اتنا صلح کا معاہدہ کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا صلح کی ٹرمز کیا تھیں. تو آئیے صلح کی ٹرمز جو ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں. صلح کی ٹرمز میں ایک ٹرم یہ تھی کہ 10 سال اگلے جو ہوں گے نا اس کے اندر لڑائی مسلمانوں کی کفار مکہ سے بند ہو جائے گی, یعنی دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. دوسری ایک شرط یہ تھی کہ قریش میں جو بھی شخص اپنے ولی یا آقا یا اپنے سردار کی اجازت کے بغیر اسلام قبول کر کے مدینہ میں جائے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری شرط یہ تھی کہ جو شخص مسلمانوں میں سے مدینہ آ جائے گا تو اس کو واپس نہ کیا جائے گا, یعنی مدینے سے جو شخص اسلام کو چھوڑ کے یا ویسے ہی اسلام کو دفع کر کے یا معاذ اللہ چھوڑ کے مرتد ہو کے مکے میں آنا چاہے تو اس کو مسلمان نہیں روک سکیں گے, ٹھیک ہے. اور چوتھی شرط یہ تھی کہ اس درمیان میں کوئی ایک دوسرے کے اوپر تلوار نہیں اٹھائے گا اور خیانت بھی نہیں کرے گا معاہدے کی, ٹھیک ہے. اور نمبر 4 یہ 4 شرطیں ہوں گی. اور 5واں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں یا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس سال جو ہیں بغیر عمرے کے مدینے واپس جائیں گے اور مکے میں داخل نہ ہوں گے, اور اگلے سال جو ہیں وہ آئیں گے اور اپنے ساتھ کوئی تلواریں, کوئی بڑی بڑی تلواریں نہیں لیں, صرف ایک تلوار اپنے ساتھ رکھ سکیں گے, وہ بھی نیام کے اندر یا ان کی شیلڈ کے اندر ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے وہ آ سکیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی اختیار تھا کہ جو متحدہ قبائل ہیں وہ صلح کے اندر شامل ہونا چاہیں مکے میں سے یا مدینے میں سے تو ان کو اختیار ہوگا. یہ جب لکھا جا رہا تھا معاہدہ, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر سمجھ لیجئے کہ بنو خزاعہ جو ہیں وہ حلیف کے اندر شامل ہو گئے, یعنی نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی شامل ہوئے اس حوالے سے, ٹھیک ہے. اور بنو بکر جو ہیں وہ قریش کے حلیف کے طور پہ معاہدے کے اندر شامل ہو گئے. ابھی یہ صلح نامہ سمجھ لیجئے لکھا گیا اور ابھی سائن وغیرہ ہونے تھے اس کے اوپر, سائن سٹیمپ کا ٹائم آ گیا, لیکن اسی وقت سہیل بن عمر کا بچہ یا لڑکا یا اس کا جو بڑا بیٹا تھا جس کا نام ابو جندل بتایا جاتا ہے, ابو جندل بن سہیل, یہ بیڑیوں کے اندر یا زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا بڑی مشکل سے کفار مکہ سے بھاگ کے وہاں پہ حدیبیہ کے مقام پہ آ جاتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. نبی علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے بچا لیا جائے, لیکن ابھی معاہدہ کمپلیٹ نہیں ہوا. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں ابھی تو معاہدہ کمپلیٹ نہیں ہوا. تو سہیل اسی وقت کہتا ہے کہ یہ پہلا بندہ ہے جس کو آپ کو ریٹرن کرنا پڑے گا, اور یہ معاہدہ ابھی ہم لکھ رہے ہیں, اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو ہم معاہدہ بھی کریں گے ہی نہیں. خیر نبی علیہ السلام پھر اس معاہدے کے حوالے سے کیونکہ لکھا گیا ہوتا ہے اور ابھی سائنس ٹائم کا ٹائم سمجھ لیے آلموسٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر نبی علیہ السلام کو واپس بھی کر دیتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو لے جاؤ. اس حوالے سے ان کو وہ مکہ میں لے جا کے قید کر دیتے ہیں. ابو جندل اس وقت اتنا روتے ہیں, اور صحابہ بھی یعنی حضرت عمر بھی اور بھی صحابہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں جو آپ اس طریقے سے اس کو واپس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. بڑی وہاں پہ ڈیبیٹ سی صحابہ کے درمیان میں شروع ہو جاتی ہے کہ اس طریقے سے آپ خود سوچیں ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہوا زنجیروں میں جکڑا ہوا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور نبی علیہ السلام ان کو واپس کر رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام تو آگے مستقبل کی خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں کہ ان کو مسلمانوں کو کیا فائدے ہونے والے ہیں اس ایک معاہدے سے, لیکن صحابہ تک ابھی وہ بصیرت نہیں پہنچی تھی جس کو بعد میں نبی علیہ السلام نے پہنچایا, ٹھیک ہے. تو خیر نبی علیہ السلام نے سب کو سمجھایا پھر, اور ابو جندل کو بھی سمجھایا کہ آپ نے صبر کرنا ہے اس معاملے سے, اور میں آپ کو اس طریقے سے واپس کر رہا ہوں. تو خیر ان کو بھی لے لیا. اور ادھر سے ایک اور صحابی جو ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی اسلام قبول کر کے وہاں پہ سمجھ لیجئے جب یہ معاہدہ کمپلیٹ ہو گیا اور جا رہے تھے تو ابو بصیر بھی آ گئے, ٹھیک ہے. ابو بصیر بھی آ گئے کہ میں بھی اسلام قبول کر کے آ گیا ہوں. تو خیر پیچھے کفار مکہ نے ان کے پیچھے بندے بھی بھیج دیے کہ ان کو واپس کیا جائے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اس حوالے سے معاہدہ کر چکا ہوں, آپ ان کے ساتھ مکے واپس چلے جائیں. خیر جو 2 بندے ابو بصیر کو پکڑنے کے لیے بھیجے ہوئے تھے کفار مکہ نے, ابو بصیر نے کیا کیا رستے کے اندر کسی طریقے سے چالاکی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا.
ایک بندے کو قتل کر دیا اور پھر بھاگ گئے وہاں سے، ٹھیک ہے، بھاگ کے نبی علیہ السلام کے پاس آنے لگے. تو نبی علیہ السلام نے کہا میں آپ کو نہیں پناہ اس حوالے سے دے سکتا، آپ آزاد ہو اس حوالے سے، جو کرنا ہے کرو، لیکن ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہیں. خیر ابو بصیر نے پھر یہ کام کیا کہ بھاگ کے مکے سے کچھ پرے جا کے وہاں پہ ایک سمندر والی سائڈ پہ انہوں نے اپنی اسپیشل پروٹیکشن والی جگہ بنائی، اور وہاں پہ جو بھی مکے سے نکلتا تھا، اب گوریلا وارفیئر یہاں پہ سٹارٹ ہو رہی ہے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کوئی آرڈر نہیں دیا ہوا کہ آپ نے ان کے ساتھ کچھ کرنا ہے، لیکن ابو بصیر نے کیا کیا، وہاں پہ اپنے بندے اکٹھے کرنا شروع کر دیے. جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مدینے جانے کی بجائے وہ ابو بصیر کے کیمپ میں چلا جاتا تھا، کیونکہ اجازت نہیں تھی نبی علیہ السلام کے پاس جانے کی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے معاہدہ کیا ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام معاہدہ توڑ بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ انبیاء کی خصلت ہوتی ہے، حالانکہ چاہتے تو چپ کر کے کام ختم کر سکتے تھے. اور ابو بصیر کا بھی یہ معاملہ پھر ان کے ساتھ بہت سے صحابہ جو مکے سے دوڑ کے اپنی جانیں بچا کے ابو بصیر کے کیمپ میں چلے جاتے، اور ابو جندل وہ صحابی بھی قید سے نکل کے، اپنے باپ کی قید یا اپنے کفار مکہ کی قید سے نکل کے وہ بھی ان کے پاس چلے گئے، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا گروپ، کچھ کے مطابق 70 سے 50 لوگوں کا گروپ بن گیا. اور انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ جو بھی کفار مکہ کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے ان کے اوپر وہ اٹیک کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہی ظلم کے ستائے ہوئے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے جن کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے کفار مکہ. تو اپنا بدلہ لینے کے لیے ان کا مال بھی قابو کر لیتے تھے مال غنیمت کے طور پہ، اور ان کے قتل وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی طرف سے آرڈر نہیں تھا. خیر یہ معاملہ اس طریقے سے چلتا رہا. اور ایک اور چیز یہاں پہ کہ عورتوں کے حوالے سے، جب کچھ عورتیں بھی اسلام قبول کر کے مکہ سے مدینہ آئیں، تو اس کے حوالے سے بھی اس معاہدے کے اندر کوئی چیز مینشن نہیں تھی، اس میں صرف رجال کا ہی لفظ تھا کہ کوئی بندہ آ جائے تو اس کو واپس کر دیں گے. تو اس حوالے سے عورتوں کو پھر اس حوالے سے واپس نہیں کیا گیا، کیونکہ ایگریمنٹ میں اس طرح کی بات نہیں لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو خیر ابو بصیر نے جب بہت زیادہ اس طریقے سے اپنی موومنٹ سٹارٹ کی، گوریلا وارفیئر رہی، جگہ جگہ پہ وہ کاروائیاں کرتے تھے، تو ابو بصیر بھی ابو جندل بھی، تو پھر قریش مکہ نے کہا کہ آپ ان بندوں کو اپنے پاس مدینے میں بلا لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی مان سکتے ہیں، آپ ان کو امن کی دعوت دے دیں تو آپ کے پاس آ جائیں تو ہم اس کی اجازت دے دیں گے. یعنی یہ سمجھیے خود ان کو جھکنا پڑ رہا تھا اس معاہدے کے سامنے، ٹھیک ہے. خیر پھر نبی علیہ السلام نے ابو بصیر کو بھی لکھ کے بھیجا کہ آپ اس طریقے سے کاروائیاں بند کر کے مدینے آ جائیں. لیکن جب وہ لیٹر پہنچا تو ابو جندل وہیں پاس تھے، تو ان کے پاس جب یہ لیٹر پہنچا تو ان کی شہادت اس وقت، یا ان کی وفات جو ہے وہ اس وقت ہو رہی تھی. خیر ان کی وفات کسی بیماری سے یا کسی معاملے کی وجہ سے ان کی ابو بصیر کی وفات ہوگی، ابو جندل اور باقی کا گروپ مدینے میں آ گیا. اور یہاں پہ جس وقت یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہم بتاتے چلیں کہ لوگوں کے اندر اتنا اضطراب تھا، اتنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، کبھی وہ کسی صحابی کے پاس جاتے ہیں، کبھی نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس جا کے پوچھتے کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں جو آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، یا پھر ہم حق پہ نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ بھائی ہم حق پہ ہیں، ہم سب کچھ، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز ہیں جو اس کو میں پورا کر رہا ہوں. پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی جا کے ایسی باتیں کرتے ہیں، یعنی بڑے اگریسو ہو کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ بحثیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ معاملات ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو مکہ سے مدینے آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مدینے سے اگر کوئی واپس جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی سمجھایا کہ اگر مدینے سے کوئی واپس مکہ جاتا ہے تو ہمیں ایسے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو مرتد ہو کے یہاں سے بھاگ جائے، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، اچھا ہے وہ نکل کے ہم سے واپس چلا جائے مکے والوں کے پاس. حالانکہ مورخین یا محدثین یا پھر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کوئی ایک مسلمان بھی وہاں سے پھر اس معاہدے کے بعد بھی مدینہ چھوڑ کے مکے والوں کے پاس نہیں گیا. یعنی یہ بھی نبی علیہ السلام کی گریٹنس تھی کہ ان کے اخلاق سے، ان کے دین سے متاثر ہوئے بغیر کوئی بندہ رہ نہیں سکتا تھا. جو ان کے پاس کچھ عرصہ رہ گیا، جیسے ہم نے عروہ بن مسعود کا بھی بتایا کہ کس طریقے سے وہ متاثر ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ، ان کے صحابہ کی عقیدت دیکھ کے. اور حضرت عمر کا یہ معاملہ جو ہوا، انہوں نے اس وقت سخت زبانی بھی کی صحابہ کے ساتھ یا نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ اگریسولی بحث مباحثے کی کوشش کی، تو ان کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بعد میں بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوئے اور نبی علیہ السلام سے معافی بھی مانگی، اور اپنے نیک اعمال جو ہیں وہ بہت زیادہ کیے، صدقہ خیرات بہت زیادہ کیا، نمازیں وغیرہ بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو، یعنی یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ اگر نبی علیہ السلام سے بحث مباحثہ کسی معاملے کے اوپر کر رہے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے ان کو اس کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈر یا عذاب یا اس طرح کا معاملہ اس وقت فوری نہیں سنایا، لیکن ان کا اپنا ایمان اس لیول کے اوپر تھا کہ وہ اس کو نبی علیہ السلام کے حوالے سے اچھا عمل نہیں سمجھتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام سے بحث کریں. تو ہمیں بھی آج یہ ضرورت ہے کہ ہم صحابہ والا ایسا ایمان اپنائیں کہ اگر ہم سے کوئی اسلام کے خلاف کوئی عمل ہو جائے پاسٹ کے اندر،
تو ہم بہت زیادہ نیکیاں کریں تاکہ ہمارا وہ برا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کے نیکیوں کے اندر بدل دے. ٹھیک ہے, تو آج کی کلاس ختم ہونے میں آلموسٹ 11 منٹس رہ گئے ہیں. بہرحال آج کلاس کچھ سٹارٹ بھی لیٹ ہوئی, کچھ انٹرنیٹ کنیکشن کے ایشو کی وجہ سے. خیر, اس کے بعد نبی علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ اس شرط کے اوپر کہ اگلے سال وہ ہمیں عمرے کی اجازت دیں گے, وہاں سے نکل جاتے ہیں. اور جس وقت مکے والے راستے سے مدینے کی طرف پہنچ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الفتح کی ابتدائی آیات انا فتحنا لک فتحا مبینا بھی نازل ہو جاتی ہیں, جس کا مطلب یہ تھا کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا یا اوپن جو ہے وہ فتح جو ہے وہ آپ کو دی ہے. اب اس فتح کے حوالے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے, یہ فتح اوپننگ کو بھی کہتے ہیں, یعنی آپ کے لیے اب آگے بہت زیادہ ساری جو جیت ہوگی یا فتح ہوگی اس کے گیٹس جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے. اور یہی ہوا. اگلی ایک ساتھ کے اندر آپ کو یہ باتیں پتہ چلیں گی کہ اس ایک معاہدے کی وجہ سے یا اس ایک معاہدے کے بعد کس طریقے سے جیوز کے علاقوں کے اندر بھی نبی علیہ السلام کو کیسے فتح ملی, اور اس فتح کے نامے کے اوپر یعنی صلح حدیبیہ کو بھی فتح مبین کا نام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا مسلمانوں کے لیے, اور ان کو خوشخبری دی رستے کے اندر مکہ سے مدینہ واپس لوٹتے ہوئے بھی کہ کس طریقے سے آگے آپ کے لیے فتح آ رہی ہے. اور اس کو اسی لیے فتح مکہ کے حوالے سے بھی تعبیر کیا گیا بعد میں, یا پھر اس کو فتح مبین کے حوالے سے بھی تعبیر کیا گیا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا جب آپ کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں اور آپ کو کسی مصیبت کے اندر کفار کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا پڑ جائے جس کے اندر آپ اگر اللہ کے آرڈرز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ آگے مزید انعامات دے رہا ہے, جیسے نبی علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا اس حوالے سے, کیونکہ ان کے اوپر ڈائریکٹ گائیڈنس اللہ تعالیٰ کی اتر رہی تھی, ان کے پاس وحی کی طاقت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اگر آج آپ کو قرآن اور حدیث سے وہ طاقتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے آپ کو اس صبر کے اوپر یا اس عزیمت کے اوپر یا اس مصیبت کے اوپر کوئی فتح یا کوئی نئی اوپننگ یا آپ کے لیے نئی آسانی یا نئی خوشی کا پروانہ آئے گا, تو آپ اس وقت کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے صبر کے ساتھ برداشت کریں, اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کریں. اور ان صحابہ کو دیکھیں کہ وہ کتنی مصیبت کے اندر, حالانکہ ان کے پاس طاقت بھی تھی, پاور بھی تھی, لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کے حکم کے اوپر حکمت کے ساتھ اس وقت ریٹیلیٹ نہیں کیا, مکے کی حرمت کو پامال نہیں کیا, مکے کے اوپر اٹیک نہیں کیا, کیونکہ نبی علیہ السلام کے یہ آرڈر تھے. تو اس لیے ہم بھی اگر آج نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں گے, ان کے آرڈرز کو دیکھیں گے, ان کی سنت کو دیکھیں گے, ان کی سیرت کو پڑھیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کے اندر فتح مبین جو ہے اس کو ہمارے لیے آسان بنا دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سیکھنے والا, سمجھنے والا اور لوگوں تک, دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.